نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ انتہائی قابل احترام محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت ختم ہونے جا رہا ہے، اور آج سے ماہ رمضان شریف کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی والا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ میں نے آپ تمام کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ قدر کی چند آیتیں تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ محترم سامعین اکرام، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے شب قدر بڑی اہم اور بڑی بابرکت رات ہے، اور یہ ایسی عظیم الشان رات ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، تو عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شب قدر سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہو، وہی انسان شب قدر سے محروم رہتا ہے۔ شب قدر کی برکتیں اور رحمتیں وہ اپنے دامن میں سمیٹ نہیں پاتا ہے۔ شب قدر کی تلاش کیسے کی جائے؟ چنانچہ بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں شب، 29ویں شب، 21ویں، 23ویں اور اسی طرح 25ویں، 27ویں، 29ویں شب، یہ 5 طاق راتیں ہیں کہ جس میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ شب قدر اتنی بابرکت رات ہے کہ جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر ہم 1000 مہینوں کو اگر مہینوں میں تقسیم کریں، کیلکولیٹ کریں، تو تقریباً 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ یعنی جو کوئی بندہ مومن جو ہے شب قدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ احادیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ سے خطاب فرمایا، اے میرے صحابہ، میں آج تمہارے درمیان اس لیے آیا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ تم میں سے 2 آدمی جو ہے وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تنازع کر رہے تھے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا۔ اب تمہیں شب قدر کو اگر پانا ہے تو ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کر لو۔ تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا آپس میں یہ کتنا نقصان دہ ہے، کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے شب قدر کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم جو ہے ہمیشہ لڑائی سے، آپس کے جو ہے جنگ و جدال سے، قتل و قتال سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ جہاں تک طاق راتوں کی بات ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کثرت سے لوگوں کو تقسیم فرماتے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کو حد سے زیادہ تقسیم فرماتے، ہر آنے والے سائل کو دیتے، بلکہ ہر مانگنے والے کو آپ عطا فرماتے۔ اب یہ شب قدر کی علامات کیا ہیں؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی بہت ساری علامتیں بتائی ہیں، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بحر قلزوم گیا تو جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ سمندر کا کھارا پانی بالکل میٹھا ہو چکا ہے۔ میں نے اس تاریخ کو، اس دن کو متعین فرمایا، لکھ لیا، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو میں نے اپنے سمندر کے تجربے کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ رات شب قدر کی رات تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے کھارے پانی کو شیریں فرما دیتا ہے۔ بہت ساری شب قدر کی علامتیں ہیں، لیکن چونکہ ان علامتوں کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں میں وہ نور، وہ جو ہے آنکھوں کے اندر وہ طاقت، وہ بینائی کا ہونا ضروری ہے، اور چونکہ ہم اس سے محروم ہیں اس لیے ہم شب قدر کی علامتوں کو جو ہے دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ لیکن جیسے بھی ہو، شب قدر کو ہم کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس لیے میری ذمہ داری ہے، میری تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ آج سے چونکہ رمضان شریف کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، آج پہلی طاق رات ہے، 21ویں شب ہے، ہم اپنے اپنے طور پہ اس شب کا اہتمام کریں، اپنے اپنے مکانوں کے اندر، اپنے اپنے گھروں میں رہ کر۔ آج چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے، اب ہم یہ شکایت نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ٹائم نہیں ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، بزنس کا معاملہ ہے، بلکہ آج ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہم کو آنے والی زندگی میں اس طرح کا رمضان نصیب ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لہٰذا خدا را اپنے اپنے طور پر جو ہے اس عشرے کے اندر، آخری عشرے میں آپ جو ہے عبادات کی کثرت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور بالخصوص جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا جو ہے معمول بنا لیں۔ چونکہ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا، تو مطلب یہ کہ شب قدر کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے، چونکہ عام مہینوں میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کو اتنا نہیں کر سکتے ہیں جتنی ہم کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک عالم دین کا واقعہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ افریقہ کے اندر ایک عالم دین کسی مکان کے اندر دعوت میں تشریف لے گئے، جانے کے بعد اتفاق ایسا ہوا صاحب خانہ نے ان کی ضیافت کی، اور جب وہ دعوت سے واپس آ گئے تو آنے کے بعد ان کی اہلیہ نے کہا کہ میں نے افطار کے موقع پر جو ہے کچھ اماؤنٹ، کچھ روپیے، کچھ کیش میں نے یہاں رکھا تھا، لیکن اب وہ جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے گھر میں تلاشی لے لی، تو لینے کے بعد ان کی اہلیہ نے کہا کہ مجھ کو جو ہے ہمارے امام صاحب کے اوپر ڈاؤٹ ہے کہ شاید ہو نہ ہو کہ انہوں نے اس جو ہے پیسے کو، اس کیش کو، ان روپیوں کو لے لیا ہو۔ دن گزر گئے، وہ صاحب جو ہے امام صاحب سے دور رہنے لگے، کترانے لگے، یہاں تک کہ کرتے کرتے تقریباً اگلا رمضان آ گیا۔ پھر جب اگلا رمضان آیا تو انہوں نے جو ہے ان کو دعوت دی، یہ مکان میں تشریف لے گئے، دعوت ہوئی، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد صاحبہ خانہ نے کہا کہ امام صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کہا پوچھیے۔ کہا بات دراصل یہ ہے کہ گزشتہ سال آپ میرے پاس آئے تھے، میں نے آپ کی ضیافت کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے اس دعوت کے بعد میں آپ سے کچھ کٹا کٹا رہنے لگا، کیا آپ جانتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ معلوم نہیں۔ کہا بات دراصل یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ آئے تھے، میری اہلیہ نے وہاں پر کچھ رقم، کچھ روپیے وہاں پر رکھے گئے تھے، اور ہمارے مکان میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں آیا تھا، لہٰذا ہمیں آپ کے اوپر شک ہے۔ جیسے ہی اس امام صاحب نے اس واقعے کو سنا تو رونے لگے۔ صاحب خانہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ بات دراصل یہ ہے کہ گزشتہ سال جب میں آپ کے مکان میں آیا تھا تو میں نے جو ہے جب میں افطار کے لیے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ پنکھا چالو ہے اور کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں جو کہ پنکھے کی ہوا سے اڑ رہے تھے، روشن دان چالو تھا، لہٰذا میں نے ان روپیوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں نے اس کو قرآن کریم کے اندر جو ہے رکھ دیا۔ اگر قرآن کریم کو آپ کھول کر دیکھتے تو آپ کو مجھ پر شک نہیں ہوتا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ گزشتہ رمضان سے لے کر آج تک آپ نے قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ آج ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت سے غافل ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور شب قدر کو اپنے اپنے طور پر تلاش کریں، کثرت سے نیک اعمال کریں، اور ان حالات کے اندر اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں،
ان کی خبر گیری کریں، عید کو سادہ انداز میں منائیں، بلکہ اگر ہمارے پاس اگر نئے کپڑے بھی ہوں تو ہم جو ہے ان کو نہ پہنیں، بلکہ پرانے کپڑوں کو دھو کر پریس کر کے آپ ان کو پہنیں، اپنے بچوں کو بھی پرانے کپڑے پہنائیں، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے، جس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ تو بلا تمثیل اگر ہمارے بچے اگر نئے کپڑے پہن رہے ہیں، اگر ہمارے پڑوسیوں کے بچوں کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں، تو اگر ہم ان کو نئے کپڑے پہنا رہے ہیں تو ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو شب قدر کی جو ہے تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اس آخری عشرے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔